چند خالصہ فوجی بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے، اپنے ساتھیوں کی لاشیں کٹے ہوئے جسم وہیں چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگے۔ اصالت خان اپنے ترک جنگجوؤں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا۔ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ اصالت نے ان کا تعاقب کیا۔ چند جوان اصالت کی دسترس سے باہر تھے۔ اصالت نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ خالصہ فوجی اصالت کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اصالت نے ایک بھاگتے خالصہ جوان کی طرف اپنی تلوار پھینکی، اور یہ جوان اصالت کے وار سے بچ نکلا، لیکن یہ خالصہ فوجی ٹیلے پہ چھپے تیر انداز کا شکار بنا، اپنے گھوڑے سے گرا۔ اصالت خان اس کے تعاقب میں تھا۔ اصالت کے ہاتھ اب خالی تھے، تلوار کہیں گھاٹی میں گر گئی تھی۔ اصالت نے اس خالصہ فوجی کے سر کو چٹانوں کے ساتھ پٹخنا شروع کیا۔ دشمن کے جسم سے خون فواروں کی صورت اصالت خان کے چہرے اور بدن سے گرنا شروع ہوا۔ باقی خالصہ جوان بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ہاشم اور ترک جوان اصالت کے پاس کھڑے تھے۔ اصالت کے ہاتھوں کو کون روکے؟ خالصہ فوجی تو کب کا دم توڑ چکا تھا۔ اصالت کو اس سے پہلے کسی نے اس دیوانی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ خالصہ فوجی کا جسم اب مردہ ہو چکا تھا۔ اصالت کو اپنے ہاتھوں پہ بوجھ محسوس ہوا۔ اس لاش کو پٹختے ہوئے اصالت چلایا ہاشم، باقی حملہ آور کدھر ہیں؟ کہیں وہ بچ جانے میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ ان کا پیچھا کرو، کوئی بچ کے جانے نہ پائے۔ اصالت جیسے اپنے حواس میں نہ تھا۔ اصالت اب خالی ہاتھ، چہرہ، بدن، کپڑے خون آلود۔ اصالت کا گھوڑا کہیں دور نکل گیا تھا۔ اصالت اسی کیفیت میں خالصہ فوجیوں کے پیچھے بھاگا، کافی دور تک، لیکن خالصہ جوان نکل چکے تھے۔ اس بوڑھے ترک کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ ایک چٹان کے سہارے کھڑا ہوا، کافی دیر تک دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اصالت پلٹا، اسی مردہ خالصہ فوجی کی طرف۔ اصالت نے ایک بھاری برکم پتھر اٹھایا کہ اس فوجی کی شلاخ کو مسخ کر دے۔ ہاشم نے اصالت کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ سلطان، دشمن نکل چکا ہے۔ اصالت ہاشم کی طرف چلاتے ہوئے بولا، ہاشم، دشمن کو تازہ دم ہونے کے لیے چھوڑ دیا، ان سانپوں کو کچلنا تھا۔ اپنے جوان تیار کرو، ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ اب یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ چند اوباش ترک سلطان کی آبرو کو پامال کریں گے۔ دشمن نکل چکا تھا، لیکن خالصہ سرداروں کو اس بات کا علم ہو چلا تھا کہ ترکوں کو کمزور سمجھنا ان کی نادانی تھی۔ یہ اس خطے کی پہلی خونریزی تھی جس کا سپہ سالار سلطان اصالت خود تھا۔ اصالت ہاشم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہمارے ترک جوان کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ اصالت نے اپنی گری ہوئی تلوار کو اٹھایا، بلند ٹیلے کی طرف روانہ ہوا۔ اصالت کے فدائین اصالت کے پیچھے چلنا شروع ہوئے۔ کارلک قبیلہ
اپنے سلطان کے احکامات کا منتظر تھا۔ اصالت اس بلند مقام پر اپنی تلوار کو سہارا بناتے ہوئے کھڑا ہوا، جہاں اصالت کے فدائین کھڑے تھے وہاں ترک بچے بھی اس گروہ میں شامل ہوئے۔ اصالت اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرا انجام جو بھی ہوگا مجھے اپنے انجام کا ڈر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے مجھے سٹھایا ہوا بوڑھا کہیں، لیکن میں اپنی زمین پر غیروں کی طرح دفن ہونا گوارا نہیں کروں گا۔ میں بسترے مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مرنا چاہتا۔ مجھے موت بھی آئے تو انہی جنگلوں میں، انہی میدانوں میں دشمن سے الجھتے ہوئے، میں انہی راہوں میں مارا جاؤں تو مجھے اسی لباس میں دفن کروں۔ میں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ آج میں پلٹا ہوں۔ میرے قدم آج اپنے مرکز کی طرف بڑھے ہیں، وہ مرکز جو کئی سال پہلے میرے آبا کو پائے تھے۔ دشمن کو بے دردی اور بے رحمی سے کچلا جائے گا۔ نہیں معلوم کہ زندگی کتنی مہلت دیتی ہے۔ میں تو اب موت کے تعاقب میں ہوں۔ ہر لمحہ، ہر ساعت موت اب میری چوکھٹ پہ کھڑی میری منتظر ہے۔ یاد رکھنا کہ اب تمہارے قدم پیچھے پلٹے تو گمنام راہوں میں مارے جاؤ گے، تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ میں نے تو اپنی اولاد کو آگ اور شعلوں کے سپرد کر دیا ہے، لیکن اسی میں سے گل پھوٹیں گے۔ تم نہ صحیح تو تمہاری آنے والی نسلیں اس کی مہک محسوس کریں گی۔ اب وہ زبانیں کاٹ دی جائیں گی، وہ ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، وہ نگاہیں نوچ دی جائیں گی جو ترک آبرو کی طرف بڑھیں گی۔ ان اباس جوانوں کو مارا جائے گا جو آج ترک خیموں کی طرف بڑھے، تاکہ کسی اور میں جرت پیدا نہ ہو کہ ترکوں کی آبرو کو پامال کرے۔ موت، خوف اور ڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو کہ دشمن تمہارے وجود سے کانپے۔ چلو گے میرے ساتھ؟ میرا ساتھ دو گے؟ سارے مجمع پر ایک خوف کا عالم تھا۔ سلطان چلاتے ہوئے بولا، چلو گے میرے ساتھ؟ اپنی ان جانوں کو اپنے آبا پر قربان کرو گے؟ ایک خاموشی چھا گئی۔ سلطان اصالت اپنے خاندان کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کو دیکھنے لگا۔ سلطان کی گفتگو میں سارے محو تھے، اور اتنے محو کہ ان کے ہونٹ جیسے سل گئے ہوں۔ یکدم اس مجمع پر سے سکوت کے بادل چھٹنے لگے، ان کے ہونٹ ہلنے لگے، ہر زبان پکارنے لگی، سلطان ہم حاضر ہیں، ہماری جان مال سلطان کے ایک ایک لفظ پہ قربان۔ اصالت کے چہرے پہ جمی سلوٹیں دور ہوئیں، کشادہ چہرہ مسکراہٹ ٹھوڑنے لگا۔ سلطان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید اصالت خان اپنے مٹھی بھر کنبے کو دیکھ کر مسکرایا ہوگا، نہ جانے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک معصوم ہاتھ اصالت کی طرف بڑھا۔ اصالت اپنے من میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی ترک بچے نے اصالت کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ سلطان، میں حاضر ہوں۔ آسمان کا رنگ تبدیل ہونے لگا، تیز چلتی ہوائیں تھمنے لگی،
پانیوں کا رنگ سرخی کو مٹانے لگا۔ یہ معصوم ہاتھ اصالت کے ہاتھوں کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ اصالت خان نے اس بچے کو ہوا میں بلند کیا۔ میرا مستقبل تابناک ہے، ترک اپنی اصل کو لوٹیں گے، دشمن اب ہمارے مقابل کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ سلطان اس بچے کو اٹھائے ہوئے مجمع کی طرف بڑھا۔ تمام افراد سلطان کی تکریم میں سلطان کے پیچھے ہو لی۔